تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا من انفسکم، حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینے میں مجھے آپ کے حمل کا نہ کوئی احساس ہوا، نہ پتہ چلا، نہ کوئی دردیں ہوئیں۔ جب پیدا ہوئے تو کوئی درد نہیں لگا، کوئی درد نہیں لگا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے جو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، ایک قطرہ باہر نہیں نکلا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے اوپر بہت سارا کیچڑ ہوتا ہے، اس کو پھر نہلاتے ہیں، آپ صاف ستھرے پیدا ہوئے، بالکل صاف۔ پھر بچے کی یہ ناف اور ماں کی جو آنت ہوتی ہے وہ ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ آپ اپنی ناف الگ کے ساتھ پیدا ہوئے، کاٹی نہیں گئی۔ پھر ختنہ ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ کی ناف ماں کی آنت سے کٹی ہوئی تھی۔ اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گندگی سی پھیلتی ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو خوشبو پھیل گئی، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ تو اب وہ آپ کی جو دائی تھی وہ حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ تو اسی حیرت میں ان کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لیٹایا۔ یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم کروٹ بدلی، جیسے مضبوط آدمی کروٹ بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اٹھاؤ نا اس کو، اچھا میں اچھا جاؤ، ابھی چل ادھر رکھو، ٹیبل کو یہاں رکھو۔ آپ نے کروٹ بدلی اور ہاتھ یہاں رکھے اور یوں سجدے میں چلے گئے، جیسے بڑے سجدہ کرتے ہیں، لیٹے یا نہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ اٹھائے اور اس طرح سجدہ کیا آپ نے، اور لمبا سجدہ۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا، دونوں ہاتھ سیدھے کی۔ بچہ تو ہل بھی نہیں سکتا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یوں کیا اور سینے کو یہاں کیا، اور پھر اس ہاتھ کو اوپر کیا اور اپنا سر بھی اوپر کیا، اور انگلی کو ایسے آسمان کی طرف اٹھایا۔ کیا پیغام دیا؟ نماز لے کے آیا ہوں، افریقہ میں آ کے چھوڑ نہ دینا، رینڈ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے رینڈ نہ بن جانا۔ پنجابی والے سمجھتے ہوں گے رینڈ کسے کہتے ہیں؟ جوں کو رینڈ کہتے ہیں۔ تو ایسا سجدہ کیا، اور جب آپ نے یوں کیا تو سارا نور ہی نور پھیل گیا، اور اس کے بعد آپ پھر وہی بچے کے بچے۔ تو وہ ڈر گئی، دونوں، دائی بھی ڈر گئی، اماں بھی ڈر گئی۔ تو انہوں نے اٹھا کر ان کو گود میں لے لیا۔ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس سے ایک بادل لایا۔ تو وہ بادل اتنا گہرا تھا کہ آپ اس کے اندر چھپ گئے۔ یہ ماں کی آنکھیں اور یہ بچہ، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ فوگ جیسے ہوتی ہے نا سردیوں میں، آپ کے یہاں ہوتی ہے سردیوں میں، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس فوگ کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو دنیا پھرا دو، لِيَعْرِفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، ساری دنیا کو بتا دو یہ ہے جس کے پیچھے چلو گے تو کامیابی ہے، ورنہ جانور میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہی ہے جو تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہے۔ اور پھر ایک عجب آواز آئی کہ اس کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو،
اسے ابراہیم کی قربانی دو، اسے عیسیٰ کی شجاعت دو، اسے اسماعیل کی، اسے ابراہیم کی دوستی دو، خلیل اللہ، اسماعیل کی قربانی دو، چھری چلوائی، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داؤد کی شیریں زبان دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور جو کچھ ہم نے نبیوں کو دیا سب کچھ اس کو دے دو۔ 15 منٹ میں ہمارے نبی 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا اندر چلا گیا۔ 63 سال جو پانی دے میں 63 سال جو پرواز کی وہ کیسی ہوگی؟ کوئی انداز لگا سکتا ہے؟ میرے نبی کا ایک طریقہ زمین آسمان سے قیمتی، جو اس زمانے کا تو فیشن تھا، چلو فیشن تھا، تو ایک فیشن میرے نبی نے اپنایا تو ہمیں ہمارے اوپر بنتا نہیں کہ ہم بھی اسی فیشن کو پسند کریں۔ کراچی میں ایک دوست کے پاس تھا تو اس کا بیٹا آیا، ابھی یہ بیٹے نے آ کے مجھے مصافحہ کیا، تو اس کے بال یہاں سے جی میں بھیڑ منی یہاں سے کٹے ہوئے اور اوپر ایسے۔ میں کہا یہ تو نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا میسی ایسے بال بناتا ہے۔ میں نے کہا میسی کون ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں کہے کوئی فٹ بال کھیلے۔ میں نے کہا میسی کون ہے؟ کہنے لگا آپ کو میسی کا نہیں پتا؟ میں کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا۔ کہا وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے، یہ اس کا فیشن ہے، اس لیے میں نے اس کا فیشن اختیار کیا ہے۔ تو بھائیو میرے نبی کی ہر ادا میرے نبی کا فیشن ہے، تو ویسے ہی کرو نا جیسے انہوں نے کیا تھا۔ دوسرے فیشن کیوں اپناتے ہو؟ اللہ بھی تمہیں پیار سے دیکھے گا، اللہ کا حبیب بھی تمہیں پیار سے دیکھے گا۔ قیامت کے دن ہر نبی کہے گا یا اللہ میری جان بچا، ماں باپ بیوی بچے یا اللہ میری جان بچا۔ صرف ہمارے آپ کے نبی ہوں گے جو کہیں گے یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت